السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ جی تو آج ہم سورہ الفلق جو ہے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ الفلق میں جو تجوید کے رولز آ رہے ہیں آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن کا اسلوب بہت خوبصورت ہے اور قرآن ایک معجزہ ہے۔ کل ہم نے سورۃ الناس دیکھی اور اس میں جو رول ہم نے تجوید کا دیکھا اسی کی پریکٹس بھی کر لی۔ تقریباً 6 سے 7 اگزامپلز ہمیں اسی کے اندر مل گئی۔ اسی طرح آج جو رول ہم سورۃ الفلق میں پڑھیں گے اور اسی کی سبحان اللہ اتنی خوبصورت مثالیں ہمیں ملیں گی کہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بک کتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کی ہے۔ انسان کی سوچوں سے بالا تر ہے یہ چیز۔ تو آپ جتنا اس میں انوالو ہوتے ہیں، جتنا اس میں ڈوبتے ہیں، اتنا آپ کو سیکھنے کا مزہ آتا ہے، اتنی یہ کتاب آپ کے اوپر اپنے راز کھولتی ہے، اتنا ہی یہ علم آپ کے سینے میں اترتا ہے۔ سورۃ الفلق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اور اعوذ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا برب الفلق۔ جسٹ listen and concentrate on the word فلق۔ آواز پلٹ کر آ رہی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں قلقلہ، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو ہم قطب جد بھی کہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں سبحان اللہ، سورۃ الفلق میں دیکھیے قلقلہ کے 3 حروف تو یہیں پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 حروف تو ہمیں اسی میں مل گئے ہیں اور ان کی ہم ادھر ہی پریکٹس کر لیں گے۔ باقی جو ہیں انشاءاللہ وہ جیسے جیسے پھر ہم آگے پڑھتے جائیں گے ان کی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ ایک ہی صورت کے اندر ہم نے یہاں پہ قلقلہ کا رول دیکھا اور قلقلہ کے رول کے ساتھ ہی ہمیں اس کی اگزامپلز بھی مل گئی ہیں۔ قطب جد، اس کو کہتے ہیں 5 حروف یہ ہوتے ہیں، ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی جب یہ الفاظ ساکن ہوں گے اور پچھلا لفظ جو ہے وہ متحرک ہوگا تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کا پلٹ کر واپس آنا۔ لائک آپ جب فلق کہتے ہیں تو وہیں پہ منہ بند نہیں کر لیتے، منہ بند کریں گے تو آواز وہیں سٹاپ ہو جائے گی، لیکن قلقلہ کہتے ہیں آواز کو سٹاپ نہ کرنا، ادا کر کے وہ آواز وہیں سے دوبارہ نکلے۔ قل اعوذ برب الفلق، دس از قلقلہ ساؤنڈ۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ابھی دیکھیں وقب آواز پلٹ کر آ رہی ہے نا، لیکن رانگ وے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور یہیں پہ آپ منہ بند کر لیں، لائک آپ اس کو فوراً دوبارہ نہ کھولیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ آواز کو دبا لیتے ہیں تو دیٹ ول بی رانگ وے، لیکن جب آپ آواز کو دوبارہ وہیں سے ادا کرتے ہیں نا، ایک ہی مخرج سے 2 دفعہ آواز نکالتے ہیں، یعنی آواز پلٹ کر آتی ہے دوبارہ، تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ ساؤنڈ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد، فی العقد کہہ کے میں نے منہ بند نہیں کیا یا اپنی زبان کو اندر قابو نہیں کر لیا، بلکہ میں نے اس کو کھلا چھوڑا اور فی العقد د پلٹ کرانے والا ساؤنڈ نکلا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو یہ ہم نے سورۃ الفلق دیکھی، اور سورۃ الفلق کے اندر ہم نے اسی کے اندر ہم نے جو رول پڑھا قلقلہ کا، اسی کے ساتھ ہم نے کس کی پریکٹس کر لی، قلقلہ کے الفاظ کی بھی پریکٹس کر لی۔ کل ہم نے پڑھا تھا الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ، اور اس کے علاوہ ہم نے غنہ دیکھا تھا۔ تو آپ کی اس لیسن کی امانت یہ ہے کہ جب آپ نے پورا لیسن اب ان کی پریکٹس کرنی ہے، اس کے علاوہ جب آپ اپنی روٹین تلاوت کر رہی ہوں گی تو اس میں قلقلہ، غنہ اور مد کے جو آئیں گے نا رولز، یا جو الفاظ آئیں گے ان پہ آپ غور کریں گی، ان کو مارک آؤٹ کریں گی اور ان کی پراپر پریکٹس کریں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ان رولز پہ گرپ آ جائے گی۔ دیکھیں بالکل چھوٹے چھوٹے رولز ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے، اور اگر آپ ان کو سمجھ لیتی ہیں نا صرف، تو آپ کا جو ہے نا تجوید وہ بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لائک یہی مسٹیکس ہی ہوتی ہیں نا جو ہم کرتے ہیں اپنی ریسیٹیشن میں، اور ہمارا پراپر لہجہ نہیں بن پاتا۔ جب ہم ان چھوٹے چھوٹے رولز پہ ہماری گرپ آ جائے گی نا، تو ہمارا کیا ہو جائے گا، ہماری تجوید بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم سورۃ الفلق کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد سورۃ الفلق کے کچھ الفاظ ہیں جن کا آپ کو انالائسس کروایا جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں نے کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہی ہوں کہ آپ نے جب بھی تلاوت کرنی ہے اپنے ذہن میں الفاظ اور ان کی حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے، اس پہ بہت زیادہ غور کر کے پھر آپ کی تلاوت جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ لفظ پڑھ رہی ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نفاثات میں کون کون سی حرکت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فا مشدد ہے، سا پہ کھڑا زبر ہے، فا پہ کھڑا زبر ہے، اور ان کو ایٹ لیسٹ 2 کاؤنٹ آپ نے اسٹریچ کرنا ہے، پھر ہی آپ کا یہ لفظ اچھے سے پروناؤنس ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو حرکات اور مخارج اور جیسے کہ اب آپ کو چھوٹے چھوٹے رولز بتائے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو جیسے جیسے آپ نوٹس کرتے جائیں گے، ان کے بارے میں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے اور ان کو مارک آؤٹ کر کے ان کی پریکٹس کرتے جائیں گے نا، تو بہت جلد آپ کی تجوید آپ بہت احسن طریقے سے انشاءاللہ قرآن کریم کی جو ہے نا تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیے تجوید فرض ہے، ایسا فرض جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نمبر 2 اگر آپ تجوید کے بغیر تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کی وہ تلاوت ہے ہی نہیں، آپ ثواب کے بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صرف ایک چھوٹی سی حرکت آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے کتنا برے طریقے سے اور کتنا مکمل طور پہ لفظ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اگر آپ تجوید نہیں سیکھتی، مخارج کی طرف دھیان نہیں دیتی، یا اگر آپ ان الفاظ کے جو ہے جو رولز تجوید کے ہیں ان پہ غور نہیں کرتی، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی آپ سے غلطی ہو رہی ہے اور یہ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ثواب کے بجائے الٹا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم سورۃ الفلق کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی کہتے ہیں 7 نام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں آغاز کر رہی ہوں۔ بسمی با کہتے ہیں 7 کو، بازر بھی 7 اسم نام، اللہ تعالیٰ کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا۔ وسیع رحمت جو ہوتی ہے نا، الرحمن یعنی شدید رحمت، ٹھیک ہے، شدید رحمت، اور الرحیم ہوتی ہے وہی شدید رحمت بار بار اور مسلسل ہوتی رہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک دفعہ رحمت ہو کے سٹاپ نہ ہو جائے بلکہ وہ مسلسل اور بار بار ہوتی رہے۔ آگے قل کہتے ہیں کہنے کو، قل، قال، یقولو، انہوں نے کہا، یہ سارا کچھ۔ اعوذ، یہ 2 الفاظ ہیں، کا مطلب ہوتا ہے میں، اعوذ پناہ مانگتی ہوں، بربی ساتھ رب کے، الفلق صبح کے، فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کوئی چیز جو پھاڑ کے آ جائے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور میننگ یہ ہے کہ کسی کی مضبوطی سے جو ہے نا کسی کا دامن پکڑ لینا، ایسا دامن پکڑنا کہ اس کو چھوڑنے کا پھر سوال بھی نہ پیدا ہو۔ من کہتے ہیں سے، شر سے، ما ہر چیز، جو بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے جو، اور لیکن چونکہ ہم نے آگے اس کا مکمل پراپر ترجمہ کرنا ہے، تو یعنی جو بھی چیز، کوئی بھی چیز، خلق اس نے پیدا کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے بہترین پیدا کرنے والا، خالق، تو خالق سے خلق پیدا کرنا، اور مخلوق جو پیدا کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے نا ان چیزوں کو ہم مزید اور بہتر طریقے سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو غاسقین تاریکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ومن شر، اور من آپ لوگوں نے لکھ لینا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، آگے جب اس کا اپوزٹ ورڈ آئے گا تو اس کے بارے میں بتا دوں گی میں آپ کو۔ غاسقین تاریکی، غاسق بیسیکلی کہتے ہیں چاند کو، چاند میں بھی شر ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تفسیر دیکھی اور تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ چاند جو ہے کس طرح پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پانی کی لہروں کو اٹریکٹ کرتا ہے، دماغی امراض کا تعلق چاند سے ہوتا ہے، تو اس کو غاسق کہتے ہیں۔ وقب اذا کہتے ہیں جب کو،
یہ بھی آپ نے ورڈ نوٹ کر لینا. اس کا اپوزٹ جب آئے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے. وقب، وقب کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر پوری طرح اس کی رگ و پے میں سما جانا. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں بالکل مکمل طور پہ جب اندھیرا آ جاتا ہے، روشنی کے اندر بالکل اندھیرا سما جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنے والی کو. ٹھیک ہے، لائک جب وہ کرتے ہیں نا جادو وغیرہ ٹونا، تو پھونک مارنے کا جو عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفس، پھونک مارنا. فی العقد، عقد کہتے ہیں گیرا کو. جیسے آپ کہتے ہیں عقیدہ، عقد، قاعدہ، یہ سارے لفظ اسی سے بنے ہیں. عقد کہتے ہیں گیرا کو، یعنی وہ باندھی بھی ہوتی ہے نا، تو جب آپ کسی کے ساتھ عقد کرتے ہیں، لائک عقیدہ جو آپ کو ہوتا ہے، آپ بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ، تو بیسکلی یہ سارے ورڈ عقد، عقیدہ، عقائد اسی سے ایک ہی روٹ ورڈ عین قاف دال سے نکلے ہوئے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حسد اور حسد کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، حاسین دال سے ہوتا ہے یہ، اور حسد جو جلنا اور کسی کا نقصان کے بارے میں سوچنا، اور حاسد جو حسد کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیے، یہ تھی اس کی بالکل مختصر سی وضاحت. انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ کو بتایا، کلاس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ورک جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ ہم کلاس کو تھوڑا سا لمبا بھی کر سکیں، اور آپ کے لیے مزید جو ہے وہ زیادہ ٹائم نکال سکیں، اور آپ کو مزید کھول کے چیزیں بیان کی جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں فی الحال آپ وہ نوٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ جیسے ہی ہماری کلاس کا ٹائمنگ زیادہ ہوگی، اور جس طرح ہم مزید اس پہ جیسے ہی بہتری ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ہر چیز کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے لیسن کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.